الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک مہمان کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک عظیم الشان مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کا استقبال کیجئے اور اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کر لیجیے۔ یقیناً وہ مہمان آ چکا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ رحمتوں کا، برکتوں کا، خیر کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے تھے، اور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو مل جائے تاکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہمان کی قدر کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کے مہینے کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے معنی آتے ہیں امساک، روکنا اپنے آپ کو۔ کس چیز سے روکنا؟ کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات یعنی بیوی کے جماع سے روکنا۔ اگر یہ تینوں کام صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کو روزہ کہا جائے گا۔ لیکن روزے کے جو اور حقوق ہیں ان تمام کو اگر آپ ادا کریں گے تبھی آپ کو اجر و ثواب پورا ملے گا۔ اللہ کے ہاں دستور یہ ہے کہ ابن آدم کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی کرو تو میں 10 گنا ثواب دیتا ہوں۔ کہیں اللہ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیں گے جب خلوص للہیت، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا دستور ہے، ایک نیکی کرو 10 گنا، 700 گنا، اس سے زیادہ، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور بعض روایتوں میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، یا یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ جل شانہ اگر کسی بندے سے راضی ہو جائے تو اس سے سعادت اور اس سے خوشبختی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ جل شانہ اپنے ہاتھ سے کسی کو انعام عطا کرے جو جیسے وہ عظیم الشان ہے، اللہ اکبر، تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 مرتبہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک جب افطار کرتا ہے اس وقت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو میں بجا لایا،
اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، عید کا چاند دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کی خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً روزے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کا وہ دور رہا ہوگا جس میں فقر و فاقہ کی نوبت تھی، اس لیے اللہ نے روزہ فرض قرار دیا۔ ایسا نہیں، ہجرت کے دوسرے سال کا ہے روزے کی فرضیت آئی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو، دوشنبہ کو، ایام بیض، اور اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو۔ پھر یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے کہا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لیا کرو۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو رمضان کا روزہ فرض ہے ہر مرد، عورت، بالغ مسلمان پر، اگر صحت اس کی ٹھیک ہے، سفر کی حالت میں نہیں ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، تندرست ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو روزہ فرض ہے۔ اور اس فرض کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو رمضان کا ایک روزہ اور پوری زندگی آپ روزہ رکھ دیجئے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، دنیا کے جو قانون کی کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھیے، یہ کام کرو گے یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے یہ سزا ملے گی۔ وہاں کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں آتا ہے جس سے شفقت، پیار، ترغیب ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسا دستور ہے جس کی ایک ایک آیت کے اندر انسان کو ترغیب ملتی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک بندہ مومن کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اس کے سامنے آ جائے تو وہ صرف گردن جھکانا جانتا، سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، اور سننے کے بعد ہم اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہیں کہیں تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس، اور کہیں کہیں قرآن میں پڑھتے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب یہ ندائے ربانی ہے، پروردگار اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، حساب و کتاب کو ہم مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، اب آگے تمہارے سامنے ایک حکم آ رہا ہے، تو اس دعوے میں تم سچے ہو یا جھوٹے ہو اب پتہ چلے گا۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسے فریضہ ہے ویسے ہی کتبہ، دونوں کا مفہوم ایک ہے، اللہ کی طرف سے وہ فرض ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جاتے ہیں، مسافر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کہتے ہیں سب پر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ یقینی طور پر اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے، اس کو قرآن نے، اللہ نے اجازت دی ہے، اگر وہ چھوڑ سکتا ہو تو چھوڑ دے، لیکن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے دن کا سفر ہے، سفر میں اگر سہولت نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی مریض ہے، مرض کی حد تک اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو قضا کرنا پڑے گا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لیکن آگے قرآن کہتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، سفر اس کا اچھا ہے، آرام دہ ہے،
کھانے پینے کی افطار کے سحری کا نظم ہو سکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر، اس لیے کہ جب سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اس ماحول میں روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن سارے لوگ کھا رہے ہوں اس وقت تنہا ایک آدمی 2 آدمی روزہ رکھیں تو وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جب کہتے ہیں میں بیمار ہوں، آپ کسی مفتی سے جب پوچھیں گے تو جیسی آپ اپنی حالت بیان کریں گے اس کے مطابق وہ فتویٰ دے گا، حکم بتا دے گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ وہ عمر میں دادا اور دادی کے برابر رہی تھی، کہنے لگے کہ پوتا روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو میں نے کہا اگر ہمت نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، لیکن جب اللہ قوت اور طاقت دیں گے تب رکھنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے کہ پوتوا اسی وقت رکھ لیں تو زیادہ، بعد میں معلوم نہیں کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ کیا کیفیت میری ہے۔ اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، جان کا نقصان، جان کا خطرہ، تو شریعت نے اجازت دی ہے، بالکل آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسا مریض جو ہے جب روزہ نہ رکھے تو لوگوں کے سامنے نہ کھائے، روزے کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے، روزہ خور بن کر معاشرے کے سامنے نہ آئے۔ آپ کے ساتھ مرض ہے، بیماری ہے، آپ چھوڑ دیجئے، گھر میں کھا لیجئے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ روزے کے ایام میں ایک مسلمان اگر روزہ نہ رکھتا ہو تو بہرحال یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلا توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہے نماز پنجگانہ فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ پا گئے ہیں، صحت کی حالت میں ہے تو روزہ رکھنا۔ اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے گھر سے خانہ کعبہ تک آنے اور جانے کی، پورا خرچہ برداشت کرنے کی، اور آپ کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان ایام میں ان کا خرچہ دے کر جا سکتے ہو، امن و امان کی حالت ہو، تو حج بھی اس انسان پر فرض ہے اور پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے اللہ کے پاس باز پرس ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں قضا کر لوں گا، رمضان کے مہینے کی روزے کی جو فضیلت ہے، جو برتری ہے، جو اہمیت ہے، وہ دوسرے ایام میں نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو اس عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے ایام میں جب روزہ رکھے گا اللہ دے سکتے ہیں اس کو بدلا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول نے 2 قید لگائی، جو آدمی روزہ رکھتا ہو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو بیچ میں سیئات ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ روزے کی فضیلت کی وجہ سے ان گناہ صغیرہ کو معاف کر دیں گے، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ جس پر اللہ کی طرف سے سزا متعین ہو،
جس پر وعید آئی ہو وہ بڑا گناہ کہلاتا ہے، اور جس پر کوئی وعید نہیں ہے، جس پر کوئی سزا اللہ کی طرف سے متعین نہیں، وہ چھوٹا ہے۔ لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے۔ ایاکی ومحقرات الذنوب، اللہ کے رسول اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہا کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کا کوئی مرید، کوئی شاگرد لکھتا کہ حضرت یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، تو وہ کہتے کیا چھوٹا ہوگا تو کرو گے؟ اصرار علی الصغائر گناہ کبیرہ۔ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل آپ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ گالی دینا گندا کام ہے، مسجد میں گالی دینا یہ اس سے زیادہ گندا کام۔ ایک عام آدمی کو برا بھلا کہنا یہ بری بات ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا اس سے گندی اور اس سے بری بات ہے۔ تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ یہ اضافی چیز ہے، ایک کے مقابلے میں دوسرا گناہ بڑا ہو جائے گا اور اس بڑے کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، ثواب کے ارادے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے سیئات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکیاں کرتے ہو تو نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑے پیارے الفاظ سے پکار کے کہا کتب علیکم الصیام، اور ابھی آپ سے جب کہا کہ صوم کے معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکنے کو، لیکن صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں کہتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ جل شانہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کھانا پینا جمع کو چھوڑو۔ تو پتہ چلتا ہے زبان کی بھی حفاظت کی جائے اور اپنے کان کی بھی حفاظت کی جائے، ایک ایک اعضاء کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ انسان جب روزہ رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی آپ سے الجھ جائے، کوئی گندی بات کرنے لگے، جھگڑے کی نوبت آ جائے، تو اس سے کہہ دیا کرو انا صائم، میں روزے سے، اس کا مطلب مجھ سے مت لڑو جھگڑو، ان ایام میں ان اوقات میں میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میں تو اپنا روزہ کما حقہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پورے ارکان اور پورے شرائط اور پورے مستحبات کے ساتھ میں اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دل و دماغ کو، سب کو جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دوں گا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی کام اگر پہلے آپ سے کہا جائے کہ یہ کام کرو تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے معلوم نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس کا حق میں ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں صرف تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں، یہود پر، نصارہ پر اور جو قومیں آئی ہیں، سب پر روزہ فرض تھا، لیکن اس کی کیفیت الگ تھی، اس کے احکامات الگ تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، پتہ چلا پھل کھاتے ہیں، بقیہ کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، اناج، کچھ لوگ ایک دن 2 دن رکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ دن میں کھانا مت، تو ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ رک جاتے ہیں، وہ شرعی روزہ نہیں کہلاتا، وہ آپ کی جسم کی صحت کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم روزہ جو رکھتے ہیں وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب روزے میں ہم کو بہت سے فائدے حاصل ہو جائیں وہ الگ چیز ہے۔ نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نماز میں ہم کو کیا ہے ورزش ہو جائے، بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں، لوگوں سے ملاقات ہو جائے،
لوگوں کے دکھ اور درد کو ہم معلوم کر لیں مسجد میں، لوگوں کی خوشی میں ہم شریک ہو جائیں، یہ فوائد ہیں۔ اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کہ آپ کہیں کسی کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پتہ لگا دیں کہ یہ بیمار ہے، اس کی عیادت کر لیں، نماز ہو گئی، نہیں ہے۔ تو روزہ ہم صرف اللہ کے حکم کے مطابق رکھتے ہیں، اس میں ہماری جسمانی صحت اچھی ہو جائے، ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہو جائیں، یہ اوپر کی چیز ہے، لیکن ہم صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا، اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں جس سے اللہ نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے مدبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے۔ اگر اللہ نہ جانتے تو شاید ہم کو 1 مہینے کا روزے کا حکم نہ دیتے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ابتدا میں اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اگر روزہ رکھنے پر قادر ہو روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، لیکن بعد میں اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب رمضان کا مہینہ جس کو ملے گا اگر روزہ رکھنے پر قادر ہے تو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے تو وہ ان ایام میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، لیکن کوئی شیخ فانی ہے، عمر دراز ہو گیا ہے، اس کو ہوش و حواس بھی نہیں ہے، روزہ رکھنے پر قادر بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ فدیہ ادا کر۔ اسی طرح سے ابتدا میں جب روزہ کی فرضیت آئی تھی تو حکم یہ تھا کہ جاگنے سے پہلے جب تک جاگتے رہو تب تک کھاتے رہو، سورج ڈوب گیا افطار کی اجازت مل گئی، اب جب تک سوؤ گے نہیں تب تک کھا سکتے ہو۔ بعض صحابہ فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، کام کاج کر کے آتے تھے اور پتہ چلا کھجور سے پانی سے افطار کر لیا، ابھی نظم نہیں ہو پاتا تھا کھانے کا کہ سو جاتے تھے۔ اب اس وقت حکم یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر جو ہے کھانا منع ہے، تو جب اسی حالت میں روزہ رکھتے تھے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے، نہ کھانے کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ جل شانہ نے اجازت دے دیا کہ صبح صادق سے پہلے تک کھا پی سکتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے تسحروا، سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر آپ تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، خواہش نہیں ہوتی ہے، تب بھی سحری کے وقت اٹھیے، 2 کھجور کھا لیجئے، 1 آدھ گلاس دودھ پی لیجئے، کچھ نہیں خواہش ہو رہی ہے کوئی چیز کھا کے پانی پی لیجئے تاکہ سحری کی برکت آپ کو مل جائے۔ اسی طرح سے افطار میں اللہ کے رسول نے کہا جب تک مسلمان جلدی کریں گے تب تک خیر پر باقی رہیں گے۔ جلدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے نہ پائے اس سے پہلے سحری افطار کر لیں، مراد یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے اور اندر چلا گیا ہے، میدان میں آپ ہیں، تب مزید انتظار مت کیجیے۔ یہ جو گھڑی ہے اب ہم باندھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں احتیاط کے طور پر، احتیاط 1 منٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کیلنڈر بناتے ہیں وہ خود احتیاط کر کے بناتے ہیں۔ اگر غروب کا مثال کے طور پر 37 پہ ہے تو وہ 38 لکھتے ہیں، اب آپ مزید 2 منٹ احتیاط برتیں گے تو ہو سکتا ہے 4 منٹ 5 منٹ ہو جائے، اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، تاخیر نہیں کرے گی سورج ڈوبنے کے بعد، تب تک وہ خیر پر رہے گی۔ اس لیے کہ ہم ہوں چاہے آپ ہوں، وہ اسلام کے احکامات کے تابع ہیں۔ اسلام نام ہے اتباع کا، اپنی مرضی نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں افطار کر لیں، جب ہم چاہیں سحری کھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر جو 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ اسی احتیاط کا پہلو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دیر سے اٹھے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی ٹائم ہے اور آپ جلدی جلدی کھانا شروع کیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 منٹ اور باقی۔ لیکن اگر اذان دیتے ہیں آپ مزید 5 منٹ کے بعد، تو اس کے لیے گنجائش ہے، ابھی وہ کھا سکتا ہے جب تک صبح صادق نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اعلان کریں کہ سحری کا وقت ختم، اسی وقت اذان دیں، تاکہ دوسرا آدمی دھوکہ نہ کھائے کہ ابھی 5 منٹ باقی ہے، اس لیے میں جلدی جلدی کھا لوں۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر یہ کام کر لیا جائے کہ آپ سحری اخیر وقت میں کھائیں، اس سے پہلے اٹھ جاتے ہوں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 12 رکعت، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، تہجد کی نماز پڑھ لیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہوں اس کو دہرا لیں، حفاظ کرام اگر کہے ترتیب سے پڑھ لیں، تو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ سحری آخری وقت میں کھائے ہیں، اب سوئیے مت، اب سیدھے مسجد میں پہنچ جائیے۔ اگر اذان ہو گئی ہے، سنت پڑھ لیے ہیں، تو آپ کا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے، تاکہ سارے لوگوں کو جماعت مل جائے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے عام دنوں میں ہم اسفار میں نماز پڑھتے ہیں، جب خوب اجالا ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں، رمضان میں آپ جاگتے ہیں، تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے، پھر آپ آتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، جو بھی ہو، فوراً بستر پہ نہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، دل میں کھٹک رہتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ اب اگر فجر تک آپ جگ گئے ہیں، اسفار کے چکر میں پڑ جائیں گے، تو فجر کی نماز بول ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اس وقت غلس میں پڑھ لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، اسفار میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جاگتے ہو، اگر اسفار میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو گے تو نماز ہی چلی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز پوری ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنا کہ ایمان اور احتساب کی نیت سے جب روزہ رکھیں گے تب آپ کے گناہ صاف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بتایا، لعلکم تتقون۔ روزہ ایک مہینہ اللہ کہتے ہیں ہم اس لیے رکھواتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ لفظ وقایہ سے ہے، وقایہ کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا، بچانا۔ اس کا مطلب ہے تقوی آپ کو اللہ کی معصیتوں سے بچاتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے تقوی کسی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، واشار باصبعیہ الی صدری۔ اللہ کے رسول سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، التقوی ہا ہنا۔ اس کا مطلب تقوی دل کی کیفیت کا نام۔ دل میں جب یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اس وقت انسان کا قدم بالکل صحیح راستے پر چلتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جتنے احکامات پڑھیں گے، پہلے تقوی کا حکم ہے یا بعد میں تقوی کا حکم ہے، متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔
جب تک انسان کے دل میں خوف خداوندی نہیں پیدا ہوگی تب تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں قانون بنتے ہیں، طرح طرح کی پولیس رہتی ہے، طرح طرح کے لوگ متعین رہتے ہیں، لیکن سارا کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن تقوی اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ، تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جوہر یہی تقوی ہے۔ اگر اس تقوی کو نکال دیں تو ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا روزہ سب بیکار ہو جائے گا۔ ایک جسم ہوگا جس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ تقوی روح ہے اسلام کے تمام عبادتوں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں روزے کا تذکرہ ابھی آپ پڑھیں لعلکم تتقون، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، جب تم زکوٰۃ دے دو، اللہ کے رسول لے لیتے ہیں تو تمہارا دل دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جو مال تم نے نکال دیا اللہ کا حق تھا تو بقیہ مال تمہارا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں تقوی نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم ہے کہ تم صاحب نصاب ہو یا نہیں ہے۔ حج کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب حج کے لیے جاؤ تو سارے زاد راہ لے لیا کرو، لیکن تقوی کی صفت اگر تمہارے اندر ہے تو یہ بہترین زاد راہ ہے۔ جہاں قربانی کا تذکرہ پڑھتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت، خون، چمڑا ہم اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی ہے تو یقینی طور پر تم اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ دے۔ جب ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، لو ہم نے ایک گائیڈ بک دے دیا ہے، کتاب دے دیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے نبی بھی بھیج دیا ہے، وہ بتائے گا کہ کیسے اس راستے پر چلنا ہے۔ لیکن راستے پر چلیں گے کون؟ جو متقی ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف اور تقوی ہوگا، خشیت الہی ہوگی، وہ لوگ کریں گے۔ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جسم بھی صحیح ہو جاتا ہے، 11 مہینے الائے بلائے کھاتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی کھانا ہم نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، لیکن احساس یہ رہتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اللہ بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تو تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جذبہ ایثار آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں تو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تب آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے بہت سے بندے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کو صاف ستھرا ایک گلاس پانی نہیں مہیا ہوتا ہے، تب آپ کے دل میں جذبہ ایثار پیدا ہوگا، اپنی ضرورتوں کو آپ کم کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں نظم اور ضبط پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف آپ دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نماز کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو خود پابندی وقت کا ہم کو سبق دیتی، لیکن رمضان کے مہینے میں سارا دسترخوان سجا ہوا ہو، ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں، لیکن ابھی 2 منٹ باقی ہو، آپ کا دل یہ نہیں کہے گا کہ میں ہاتھ لگا دوں۔ اور کوئی بھی آدمی جو دسترخوان پر بیٹھا ہوگا، سورج ڈوبنے میں اگر 2 منٹ باقی ہے تو وہ ایک چیز بھی اپنے منہ میں نہیں لے جائے۔ ایسے ہی جب صبح صادق ہو گئی ہے تو اب نہیں کھائے گا۔ یہ کون اس کو مجبور کر رہا ہے؟ وہی تقوی۔ ورنہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں، گلاس کا گلاس پانی پی جائیں کلی کے بہانے، کون دیکھ رہا ہے؟
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بطور حدیث قدسی نقل کیا، الصوم لی، اللہ کہتے ہیں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ منہ پوچھ کے چلے آتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ جان جائیے کہ رب کائنات جانتا ہے، دنیا جانے نہ جانے، دنیا کے لوگوں کو صرف ظاہر پر فتویٰ دینے کا حق ہے، وہ اندر نہیں ٹٹولیں گے کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کے دل میں کم سے کم 1 مہینہ تو اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے جو صحت دی ہے، اللہ نے جو قوت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں کا کم سے کم یہ حق تو ادا کر دیجئے، 30 دن یا 29 دن روزہ رکھ دیجئے۔ اور یقینی طور پر اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو تقوی کی صفت پیدا ہے۔ اور 30 دن کا یہ کورس ہے۔ آج بھی کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا ایک کورس ہے، پورا کر لو گے تبھی فائدہ ہوگا، درمیان میں چھوڑ دو گے تو پھر اثر نو شروع کرنا پڑے گا۔ یقینی طور پر اتنا بہترین موقع ہم کو نصیب ہوا ہو، اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، روزے کا حق نہ ادا کریں، تراویح کی نماز نہ پڑھیں، پنجگانہ نماز میں کوتاہی برتیں، یقینی طور پر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں کہلائے گا۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو رمضان کے مہینے کی روزہ رکھنے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔